آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے افسانہ. یہ انگریزی سے یہاں پہ آیا ہے اردو میں. اور اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغاز وہ 1901-2 کے لگ بھگ ہو گیا ہے. یعنی یہ 20ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا ہے. اس کو شارٹ سٹوری کا نام دیا ہے انگریزی میں. اور یہ جو صنف ہے یہ یہاں پہ جب انگریز آئے ہیں تو انہوں نے اس کو یہاں پہ متعارف ہوا ہے. بنیادی طور پر اس کے جو لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے ناول والے ہی ہیں. مثلا یہ ہے کہ اس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر کردار ہوتے ہیں، کرداروں کے بعد اس کی جو ہے وہ ایک سیٹنگ ہوتی ہے جس میں منظر نگاری بھی آ جاتی ہے، جس میں اس کا جو جزیات کی جاری ہو گئی، جو محاکات کی جاری ہو گئی، اس کا جہاں پہ وہ لوکیل ہے اس کا وہ اس میں آ جاتا ہے. اور باقی جو وقت ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. باقی بہت ساری چیزیں مناظر کے اندر وہ شمار ہوتی ہیں. اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ زندگی کے کسی ایک جز کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں پیش کیا جاتا ہے. اور اس کی جو جدید جو نقاد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ ایک نشست میں اگر ختم ہو جائے تو وہ شارٹ سٹوری کہلاتی ہے. یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ ختم ہو جائے تو وہ افسانہ کہلاتا ہے. اگر افسانے اور ناول کے درمیان کوئی اس کی ضخامت ہے یا طوالت ہے تو وہ پھر ناولٹ کہلاتا ہے. تو لیکن یہ ساری جو ہیں یہ فکشن کی اس اقسام کے اندر آتے ہیں. پلاٹ اس کا بالکل دو قسم کے ہوتے ہیں. پلاٹ بنیادی طور پر جو بڑی تقسیم ہے اس میں ایک ہوتا ہے جس کا جو سیدھا سادہ پلاٹ ہے جس کو سمپل پلاٹ کہا جاتا ہے. ایک سیدھا پلاٹ ہوتا ہے جسے کمپلیکس کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے کر کے کرداروں میں بھی اقسام ہوتی ہیں. کچھ کردار فلیٹ ہوتے ہیں، کچھ راؤنڈ ہوتے ہیں، کچھ کردار مرکزی ہوتے ہیں، کچھ ثانوی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر مناظر اس کے مختلف ٹیکنیکس ہیں افسانہ لکھنے کی. وہ اس کے ذریعے ہی افسانہ لکھا جاتا ہے. اور اس میں ایک بیانیہ ٹیکنیک ہے. پھر اس کے بعد جو عام طور پر افسانے کی بیانیہ ٹیکنیک چلتی ہے. بعض ایسے بھی افسانے ہیں جن کے اندر جو کردار ہیں وہ آپس میں مکالمہ کرتے ہیں اور کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اسٹریم آف کانشیسنیس ہے اور فلیش بیک کی ٹیکنیک ہے، یہ بھی اس کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو وہ پھر لکھنے والے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. یہ جو شارٹ سٹوری ہے اس کو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو مشرق کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ کوئی بھی نئی صنف نہیں ہے، یہ آلریڈی یہاں پہ موجود تھی اور یہ کہانی کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا. اور کہانی جو ہے وہ جسے فوک اسٹوری کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہانیاں کہا جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہی ہوتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی مورل لیسن ہوا کرتا تھا. تو اس طریقے سے کر کے یہ وہ اس چیز سے تو انکار کرتے ہیں کہ کہانی کے لوازمات بھی وہی ہیں. کہانی میں سسپینس ہونا چاہیے، اس میں تغیر ہونا چاہیے. کہانی کے اندر جو ہے وہ اس کی ایک شروعات ہوں، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کہانی آگے بڑھے اور کشمکش کے بعد جو ہے کہانی کلائمیکس میں پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ہے. لیکن بہرحال جو ٹیکنیکس ہیں مغربی وہ یہاں پہ نہیں تھی. اس زمانے میں انسان کی جو اس کی ذہنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی تھی اس کے مطابق تو وہ کہانیاں ٹھیک تھیں. ان کے اندر کوئی بہت زیادہ گہرائی بھی، بہت زیادہ غور و فکر کے بعد وہ سامنے آتی تھی. لیکن اب جب آپ افسانہ پڑھتے ہیں، جب انسان نے ترقی کی اور انسان کی جو ریڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی اور انسان نے بہت زیادہ تجربات کر لی، پھر اس کے اندر جو ہے چیزیں کمپلیکس ہو گئی.
जब ज़िंदगी पेचीदा हो गई, ज़िंदगी के मसाइल पुराने ज़माने की निस्बत में बढ़ गए, तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसको तहरीर में भी उसी तरीके उसी पेचीदगी के साथ जो है उसके अंदर पेश किए जाए। उसमें ज़ाहिर बात नफसियाती मसाइल हैं वो भी इसके अंदर पेश होते हैं। तो ये तमाम तर जो है टेक्निक की गेम है। टेक्निक अगर जितनी मजबूत होगी, जितना लिखने वाला तगड़ा होगा, उतना अच्छा अफसाना लिखा जाएगा। उर्दू में सबसे पहला अफसाना जो है वो पहले कहा जाता रहा कि ये सज्जाद हैदर चंद्रा में, बाद में कहा कि नहीं वो तुर्काबाज़ार, उनके अफसाने बाद में आए, पहले तराजम थे। फिर कहा गया कि मुंशी प्रेमचंद का जो दुनिया का नूर रतन है उनका पहला अफसाना है। फिर तहकीक ये हुई कि जो खदीजा और नसीर है अल्लामा राशिद ज़ुल्फ़ैरी का, ये सबसे पहला अफसाना है जो उर्दू का अभी तक की देखने के मुताबिक माना जाता है, या इसके बारे में कहा गया है कि हो सकता है कोई और तहकीक हो तो कोई और चीज़ भी मिल जाए कोई इससे भी पुरानी, लेकिन बहरहाल ये 20वीं सदी के बिल्कुल आगाज़ से शुरू होता है और बहुत जल्द इसमें तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 2 दहाइयों के अंदर अंदर जो है वो इसको एक बहुत अच्छे राइटर मिल गए और ये तरक्की के सीने जो है वो तय करता गया।